بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز بھائیوں اور دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے عافیت سے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کی جتنی بھی پریشانیاں اور مشکلات ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و احسان سے آپ کی تمام پریشانیاں مشکلات دور فرما دے۔ آپ لوگوں کی جتنی بھی دعائیں اور حاجات ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا اور ہر حاجت کو قبول فرما دے۔ میرے معزز بھائیوں اور دوستوں، سفر کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے ماہ سفر کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ لوگوں نے یہ 3 کام کر لینے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو جو 3 اعمال بتانے جا رہا ہوں، ان پر عمل کرنے سے آپ لوگوں کی دنیا بدل جائے گی، آپ لوگوں کی تقدیر بدل جائے گی، آپ لوگوں کی قسمت کے بند تالے کھلیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ لوگوں کی ہر دعا اور ہر حاجت کو قبول فرمائیں گے۔ معزز بھائی اور دوستوں، سفر کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ لوگوں نے ان 3 اعمال کو ضرور کر لینے ہیں۔ اگر آپ لوگوں نے ان کاموں کو ضائع کر دیا اور آج کی اس ویڈیو کو آپ لوگوں نے اسکپ کر دیا تو آپ لوگ پوری زندگی حسرت اور ندامت کے آنسو بہاتے رہیں گے، لیکن پھر آپ لوگوں کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ لہٰذا آپ لوگوں نے آج کی اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے۔ جو طریقے میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں، آپ لوگوں نے اس کو غور سے سننا ہے، اور سفر کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ لوگوں نے ان پر عمل بھی ضرور کر لینا ہے۔ جب آپ لوگ اس پر عمل کریں، پھر آپ لوگ اس کے اثرات دیکھیں گے، اس کے فوائد دیکھیں گے کہ کس طرح آپ لوگوں کی قسمت کا تارا چمک اٹھے گا، کامیابیاں آپ لوگوں کے قدم چومے گی، عزت شہرت معاشرے میں آپ کو نصیب ہوگا۔ جس کام کی طرف آپ لوگ ہاتھ اٹھائیں گے، انشاءاللہ اس میں آپ کو کامیابی اور خیر نصیب ہوگی۔ معزز بھائیوں اور دوستوں، وظیفہ بتانے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے۔ آپ لوگوں نے اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو براہ کرم چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ اگر ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے تو ویڈیو کو بھی ضرور لائک کیجئے۔ جزاکم اللہ۔ محترم بھائیوں اور دوستوں، محرم الحرام کا جو مہینہ ہے اس کے چند دن باقی ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ ختم ہونے جا رہا ہے۔ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اور جو دوسرا مہینہ ہے اسے سفر کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ سفر المظفر بھی کہا جاتا ہے، یعنی کامیابیوں کا مہینہ۔ معزز بھائیوں اور دوستوں، بہت سے لوگ ہمارے معاشرے میں آپ کو ایسے بھی ملیں گے جو سفر کے مہینے کے متعلق اس کے غلط عقائد اور رسومات ہیں، اس کے غلط نظریات ہیں۔ بعض لوگ آپ کو ایسے بھی ملیں گے کہ سفر میں وہ شادیاں نہیں کرتے، وہی سمجھتے ہیں کہ سفر کا مہینہ منحوس مہینہ ہے۔ بعض لوگ سفر کے مہینے میں اپنے بچوں کی خاص طور پر خیال رکھتے ہیں، کیونکہ اس کا نظریہ اور سوچ یہی ہے کہ سفر کے مہینے میں جنات وغیرہ کثرت سے نکلتے ہیں اور لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار نظریات ہیں اور غلط عقائد ہیں جو ہمارے معاشرے میں عام ہو چکے ہیں، لیکن آپ لوگوں کو ایک مختصر سا جملہ بتانے جا رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام مہینے یکساں ہیں۔ آپ لوگ جس مہینے میں بھی شادی کریں آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو تمام نظریات ہیں، جو غلط عقائد ہیں، جو سفر کے مہینے کے متعلق عام اور مشہور ہو چکے ہیں، وہ تمام نظریات باطل اور غلط ہیں۔ آپ لوگوں نے اس پر بالکل بھی دھیان نہیں دینا، بالکل معمول کے مطابق آپ لوگوں نے اپنی زندگی گزار لینی ہے۔ یہ جتنے بھی غلط نظریات ہیں، یہ دین اسلام سے پہلے جو مشرکانہ زندگی تھی، جو عرب کے لوگ تھے، اس کے یہی نظریے تھے اور اس کا یہی سوچ تھا، لیکن دین اسلام کے آنے کے بعد یہ تمام نظریات ختم ہو گئے اور باطل ہو گئے۔ لیکن جو ہم دین اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں، جو ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے دور ہو رہے ہیں، تو وہی سوچ اور وہی نظریہ دوبارہ ہمارے معاشرے میں جنم لے رہا ہے۔ معزز بھائیوں اور دوستوں، اسی وجہ سے علماء
علماء کرام اس بات پر زور دیتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں کو اپنی زندگی میں لائے، انشاءاللہ ہر قسم کی خیر اور بلائی آپ کو نصیب ہوگی، ہر قسم کی غلط نظریات، سوچ اور فکر سے آپ کو آزادی ملے گی۔ معزز بھائیو اور دوستو، سفر کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ لوگوں کو قدم قدم پر کامیابی نصیب کرے، اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ عزت، شہرت، دولت، پیسہ آپ لوگوں کے قدموں میں آ جائے، تو آپ لوگوں نے سفر کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ 3 کام کر لینے ہیں۔ معزز بھائیو اور دوستو، یہ جو 3 اعمال آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں، جو 3 طریقے ہیں، اسے آپ لوگوں نے سفر کا چاند نظر آنے سے پہلے کر لینا ہے۔ لیکن اس کے لیے جو ہے وقت کی کوئی قید نہیں ہے، اس کے لیے جگہ کی کوئی قید نہیں ہے، آپ لوگ جس وقت چاہے اس پر عمل کر سکتے ہیں، جہاں چاہے اس پر عمل کر سکتے ہیں، اس کے لیے کسی سے اجازت لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، سب کو اس وظیفے کی کرنے کی اجازت ہے۔ بس آپ لوگوں نے صرف ایک چھوٹا سا کام یہ کر لینا ہے کہ ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور دینا ہے۔ معزز بھائیو اور دوستو، آپ نے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے تازہ وضو کر لینا ہے۔ وضو کرنے کے بعد آپ لوگوں نے آ کر بیٹھنا ہے، مصلی پر بھی بیٹھ سکتے ہیں، کسی پاک صاف جگہ پر بھی بیٹھ سکتے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے تازہ وضو کرنے کے بعد آ کر بیٹھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو آپ لوگوں نے درود پاک کم از کم 1 مرتبہ پڑھ لینا ہے، آپ لوگ چاہے تو زیادہ سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے پہلا کام یہ کر لینا ہے کہ آپ لوگوں نے جو ہے اللہ تعالیٰ کے یہ 2 نام پڑھ لینے ہیں، یا حفیظو یا سلامو، یا حفیظو یا سلامو۔ ان 2 اللہ تعالیٰ کے پیارے اور مبارک ناموں کو آپ لوگوں نے 15 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ آپ لوگ تسبیح کے دانوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں اور ہاتھ کی انگلیوں پر بھی آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ تو 15 مرتبہ آپ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے یہ 2 نام پڑھنے ہیں۔ انشاءاللہ آپ لوگ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہیں گے، کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، کوئی آپ کو ضرر نہیں پہنچا سکے گا۔ اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد آپ لوگوں کے ساتھ ہوگی، آپ لوگ انسان و جنات کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ تو آپ نے سب سے پہلے 15 مرتبہ یا حفیظو یا سلامو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو ہے آپ لوگوں نے قرآن پاک کی اس سورہ مبارکہ کو پڑھ لینا ہے، جسے سورہ کوثر کہا جاتا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ لوگوں نے سورہ کوثر کو 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ سورہ کوثر کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی مالی ضروریات کو دور فرمائے گا، آپ لوگوں کی مشکلات اور پریشانیاں دور ہو جائے گی۔ قرآن پاک کی برکت سے آپ لوگوں کو ہر لمحہ خیر اور کامیابی نصیب ہوگی۔ تو دوسرے نمبر پر آپ لوگوں نے سورہ کوثر کو 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے، اور تیسرے نمبر پر آپ لوگوں نے استغفار پڑھ لینا ہے، 70 مرتبہ آپ لوگوں نے استغفار پڑھ لینا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، آپ لوگوں نے 70 مرتبہ استغفار کو پڑھ لینا ہے۔ آپ لوگ یہ استغفار بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر دوسرے الفاظ کے ساتھ استغفار منقول ہو تو آپ لوگ ان الفاظ کو بھی پڑھ سکتے ہیں، وہی استغفار بھی آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ نے کم از کم 70 مرتبہ استغفار پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے آخر میں پھر 1 مرتبہ درود ابراہیمی کو پڑھ لینا ہے۔ جب آپ لوگ یہ 3 کام مکمل کرو، اس کے بعد آپ لوگ اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے کوئی حاجت مانگ سکتے ہو، دعا مانگ سکتے ہو، آپ کی کوئی ضرورت ہو تو وہ ضرورت بھی اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتے ہو۔
इंशाअल्लाह इन आमाल की बरकत से, इन 3 तरीक़ों पर अमल करने की बरकत से अल्लाह ताला आप लोगों की कदम कदम पर मदद और नुसरत करेगा। अल्लाह ताला की गैबी मदद आप लोगों के साथ होगी। आप लोगों की इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हिफाजत करेगा, गैबी तरीक़ों से हिफाजत करेगा। आपकी कोई ज़रूरत हो, अल्लाह ताला आपकी ज़रूरत को पूरी फरमा देगा। मुअज़्ज़िज़ भाइयों और दोस्तों, इन आमाल को आप लोगों ने ज़ाया नहीं करना, इस पर आप लोगों ने ज़रूर अमल कर लेना है। इंशाअल्लाह इसके फ़वाइद आप लोगों को नज़र आएंगे। प्यारे भाइयों और दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह निगहबान।